السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ ہم ذکر کر رہے تھے ایک عظیم الشان جرنیل، شہسوار صحابہ، اسلام کا عظیم المرتبت ہیرو، خطیب الاسلام، نقیب ملت، شاعر اسلام، سیدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا روشن باب۔ بات چلی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زبیر کی اپنی دوستوں سے ملاقات والی بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ یہ نار جہنم میں اپنے جگری دوستوں سے ملاقات کرے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں زبیر بن باتا یہودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اشعار کہتے ہیں، وفی الذمتی انی کریم واننی صبور اذا ما القوم حادوا عن الصبر وکان زبیر اعظم الناس منتا علی فلما شد کوعاہ بالاسر اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیما افکہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرا لنا یجری۔ میری ذمہ داری پوری ہوئی، میں عزت دار ہوں اور میں صبر کرنے والا ہوں، جبکہ قوم صبر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ زبیر کا مجھ پر سب لوگوں سے بڑھ کر احسان تھا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو میں اسے چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ایک بہتا ہوا سمندر ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر فصیح و بلیغ کلام ہے۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنو مستلق میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل یمان کو اس جنگ میں فتح نصیب کی۔ بنو مستلق مغلوب ہوئے، معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا، مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ قیدی مرد، عورتیں اور بچے مجاہدین اور مدرسہ محمدیہ کے شہسواروں میں تقسیم کر دیے گئے۔ سیدہ جویریہ بنت حارث سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ نے اس 9 اوقیے سونے کی ادائیگی کی شرط پر آزاد کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ وہ سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو اپنی خاندانی وجاہت اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ اللہ کی نظر عنایت اور فضل و کرم نے انہیں امہات المومنین میں شامل ہونے کا سنہری موقع فراہم کر دیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت بھرے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے حق میں جویریہ بنت حارث کے بارے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جویریہ کو اپنے رشتہ ازدواج میں لے لیا۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم المرتبت خطیب، فصیح اللسان اور بلیغ البیان، قادر الکلام تھے۔ خطابت اور فصاحت کی دنیا میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا نام ہے۔ فصاحت و بلاغت اور بیان و کلام کے آسمان پہ انہوں نے بڑی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے۔ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مختلف قبائل کے وفود آنے شروع ہوئے، ان میں بنو تمیم کا ایک وفد آیا جس میں ان کا مشہور و معروف خطیب عطارد بن حاجب بن زرارہ بھی تھا، جس پہ انہیں بڑا ناز تھا۔ تمیمی اٹھے، کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے سامنے قومی و قبائلی فخر و مباحات کا مظاہرہ کریں۔ آپ ہمارے خطیب اور شاعر کو اجازت دیں تاکہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔
کیسے کیسے جوہر ہم نے چھپا رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے خطیب کو اجازت دیتا ہوں وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھلاوے، جو کہنا چاہے کہے۔ عطارد بن حاجب بن زرارہ کھڑا ہوا اور یوں گویا ہوا، الحمدللہ الذی لہ علینا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعزة أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فمن فأخرجنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكن نخشى من الإكثار فيما أعطانا وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا۔ معنی یہ ہوا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کا ہم پر بڑا فضل و کرم، اور وہ واقعی ہر قسم کی تعریف کا اہل ہے، جس نے ہمیں بادشاہ بنایا، ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا، ہم اپنے مال سے اچھے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس نے ہمیں اہل مشرق میں معزز بنایا، ہم تعداد میں سب سے بڑھ کر اور تیاری میں سب پہ فوقیت رکھنے والے ہیں۔ لوگوں میں ہم جیسا بھلا کون ہے؟ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ کیا ہم لوگوں کے سردار اور فضل و شرف کے اعتبار سے ان میں سب سے بڑھ کر نہیں؟ جو ہمارے مقابلے میں فخر کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی افرادی قوت کا ہماری افرادی قوت سے موازنہ کر کے دیکھ لے۔ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ اپنی تمام خوبیوں کا تذکرہ کیا تو بہت بات بڑھ جائے گی۔ لوگ ہمارے مقام و مرتبے اور طول و اطوار کو جانتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، کوئی ہے تو وہ ہم جیسے گفتگو اور ہم سے بہتر کارنامہ پیش کرے۔ یہ خطابت تھی قبیلہ بنو تمیم کے سب سے بڑے خطیب بنو تمیم عطارد بن حاجب بن زرارہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب اور عظیم المرتبہ شہ سوار سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ثابت، ذرا اٹھو اور اس شخص کے خطاب کا اپنے خطیبانہ انداز میں جواب دو۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عطارد کا یوں جواب دیا، الحمد للہ الذی السماوات والارض خلقه قضى فيهن امره وسع كرسيه علمه لم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا أكرمه نسبا وأفضله حسبا فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله في العالمين ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كان أول الناس إجابة واستجابة لله حين دعا رسول الله فنحن أنصار الله ووزراء رسوله فقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول هذا أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام علیکم۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور پرمغز خطاب تھا۔ فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں اپنا حکم نافذ کیا، اس کا علم اس کی کرسی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہمیشہ ہر چیز
اسی کے فضل و کرم سے معرض وجود میں آتی ہے۔ پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں بادشاہ بنا دیا۔ اس نے اپنے بہتر بندوں میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا جو حسب و نسب کے اعتبار سے معزز و افضل ہیں۔ اس پر ایک کتاب نازل کی، اسے اپنی مخلوق کا امین قرار دیا۔ وہ تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کا بہترین انتخاب ٹھہرے۔ پھر آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی قوم اور رشتہ دار مہاجرین ایمان لائے۔ آپ خاندانی لحاظ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر عزت والے، سب لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل، اور سب لوگوں سے بڑھ کر کارنامے سر انجام دینے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دعوت دی تو ہم نے دل و جان سے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول کے وزیر ٹھہرے۔ آپ لوگوں سے نمرد آزما ہوئے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اس نے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا، اور جس نے انکار کیا تو ہم نے ہمیشہ اس سے اللہ کے لیے جہاد کیا۔ اسے قتل کرنا ہمارے لیے آسان تھا۔ بس یہی میری بات ہے۔ میں اللہ سے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حکیمانہ اسلوب گفتگو، شگفتہ گوئی اور سیاسی انداز اپناتے ہوئے بنو تمیم کے خطاب کا سیدنا خطیب الاسلام نقیب ملت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو وہ انگشتے بدردان رہ گیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کے دوران یوں دکھائی دیتے تھے جیسے ان صحیفوں کو بغیر کسی تکلیف کے پڑھتے جا رہے ہوں جو گھروں میں نور ہدایت کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے شاعر کو اجازت دی تو زبرقان بن بدر اٹھا، ایک عمدہ قصیدہ پیش کیا۔ اس کے جواب میں سیدنا شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے زبرقان کے قصیدے کا منہ توڑ جواب دیا، اور اس میں اسلام کے ایسے اسلوب میں تعارف کرایا گیا کہ بنو تمیم انگشتے بدردان دیکھتے رہ گئے۔ اقرا بن حابس تمیمی کہتے ہیں کہ واللہ بخدا مجھے معلوم نہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہمارے خطیب نے گفتگو کی تو ان کے خطیب نے اس سے بہتر اور بہت ہی عمدہ اور اچھا انداز اپنایا۔ ہمارے شاعر نے اپنا کلام پیش کیا تو ان کا شاعر اس سے بازی لے گیا۔ پھر اقرا بن حابس تمیمی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور انہوں نے برملا یہ اقرار کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہوا، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ بھی تمہاری طرف سے سرزد ہوا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ پھر آپ نے انہیں تالف قلب کے خاطر نقدی اور لباس کی صورت میں عطیات دیے۔ یہ کوئی انعام نہیں تھا، صرف دلجوئی کی ایک عمدہ صورت تھی۔ محترم احباب و اخوات، ویڈیو کو طوالت میں نہ ڈالنے کی صورت میں نے اس پورے مختصر قصے اور واقعے کو 3 اقساط میں بانٹ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس دوسری قسط کے بعد ہم تیسری قسط سیدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مختصر باب اور روشن باب آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ فی الحال کے لیے اگر آپ کو یہ واقعہ دلچسپ اور دلوں کو مخمور کرنے والا، ذہن و دماغ کو شاد کرنے والا لگا ہو تو پھر آپ اسے شیئر کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹ کے ذریعے پیش کریں، درود پاک بھیجیں اور صلاۃ و سلام بھی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مجاہدین کرام
اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔